الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی قدر، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر اور ایک اور مقام پر 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. آئیے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. اور قرآن مجید کتاب لا ریب ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سبقت لے جانے والے وہ مہاجر ہو یا انصار ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی 2 اقسام یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں. ایک مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کے رسول کے حکم پر. مکہ مکرمہ سے ہجرت کی حبشہ کی جانب یا پھر دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اپنا سب کچھ قربان کر کے. یہ ہے مہاجر صحابہ جنہوں نے اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنا کنبہ قبیلہ
برادری، خاندان، مولد و مسکن سب کچھ قربان کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر۔ یہ ہے مہاجر صحابہ۔ دوسری قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے والانصار، جنہوں نے دل کھول کر اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی اور مدینہ طیبہ کے باہر سے آنے والے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی، حتیٰ کہ ان کا لقب ہی انصار پڑ گیا۔ حتیٰ کہ سبحان اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار میں جو اخوت اور بھائی چارہ قائم فرمایا، تاریخ میں شاید اس کی کوئی دوسری نظیر اور مثال نہ ملتی ہو۔ کہنے والا صحابی انصار میں سے اپنے بھائی مہاجر سے یہ کہتا ہے، یہ میری حویلی ہے، آدھی حویلی میں آپ رہائش اختیار کر لیجئے اور آدھی حویلی میں میں سکونت اختیار کر لیتا ہوں۔ اپنا گھر قربان کر دیا، اپنا گھر پیش کر دیا۔ یہ میری بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اگرچہ کہ اس کی نوبت نہیں آئی لیکن ایک ان کی محبت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان کا لقب ہی انصار ذکر فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے خواہ وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ تیسرا گروہ ہے۔ یہاں پر جو فرقے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، حق ہو یا باطل ہو، ان میں سے کسی کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا۔ اور یہ بھی اگر ہم غور کریں محبت کے ساتھ تو فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک بہترین دلیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین گروہ کا ذکر کیا۔ ایک ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مہاجر صحابہ، دوسرے ہیں انصار صحابہ، تیسرے کون ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان، احسن طریقے سے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ ان تینوں کا ذکر کیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ مہاجر صحابہ سے بھی اللہ راضی، مہاجرین سے، انصار سے، یا اللہ ان کے بعد آپ کن سے راضی؟ فرمایا میں ہر اس شخص سے راضی جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا، جس طرح یہ دین پر چلے، جس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا ایسے ہی وہ بھی دین پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، اللہ کو راضی کرے گا، میں اس سے بھی راضی ہوں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، انہیں وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہی تین گروہوں کا ذکر کیا ہے ایک خوبصورت انداز میں، اس پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. پہلا گروہ ہے للفقراء المہاجرین، مہاجر صحابہ، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان سے ان کے مال واپس لے لیے گئے، چھین لیے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہوں نے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو بھی قربان کر دیا اور اپنے گھروں کو بھی قربان کر دیا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی. اولئک هم الصادقون، یہی راست باز لوگ ہیں، یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں. جنہیں اللہ تبارک و تعالی سچا کہے، انہیں کوئی جھوٹا کہے تو وہ خود جھوٹا ہے. اور یہ اصول اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے کہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، صحابہ بے وقوف نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے مخلص صحابہ ایمان لائے، یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی تم ادھر چلے جاتے ہو، کبھی ادھر نکل جاتے ہو، دعویٰ زبان سے ایمان اسلام کا کرتے ہو اور خفیہ چالیں چلتے ہو اللہ کے نیک بندوں کے خلاف، اور یہ کہتے ہو کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت دار ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تم کیسے مسلمان ہو، کیسے ایمان کے دعوے دار ہو؟ یہ ڈپلومیسی چھوڑو، یہ دوغلا پن چھوڑو، یہ دو رخی چھوڑو، یک رنگ ہو جاؤ اور ایمان ایسا لاؤ جیسا مخلص صحابہ ایمان لائے. پھر جو بھی قربان کرنا پڑے پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی، پھر اسے قربان کر دینا ہے. جیسے صحابہ نے قربانیاں پیش کی، ہجرتیں بھی کی، تو آگے سے یہ کیا جواب دیتے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں گے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. ہجرتیں کرنے والے، اپنا دین بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے والے، قربانیاں دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے ان کا دفاع کیا، اللہ نے صحابہ کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہوئے کہا الا، خبردار، آگاہ رہو، ہوشیار، ان، بے شک، ہم، یہی السفہاء. اللہ اکبر. کاش آپ عربی زبان کی گہرائی کو سمجھتے ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید در تاکید استعمال کی ہے. الا، خبردار، ان، بے شک، یہی السفہاء، بے وقوف ہیں. بے وقوف صحابہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں. صحابہ کو جھوٹا کہنے والے خود جھوٹے ہیں. صحابہ کو بے ایمان کہنے والے خود بے ایمان ہیں. صحابہ کو منافق کہنے والے خود منافق ہیں. علی ھذا القیاس. ولكن لا يعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے بیچاروں کو، جہلا مساکین کو.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرمائے اور ہر قسم کے کفر، شرک، بدعات، خرافات، الحاد، زندقیت سے اللہ رب العالمین محفوظ و معمول فرمائے. جنتیوں والی اچھی صفات اور پاکیزہ عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں، اور جہنمیوں والے فاسد عقائد سے، باطل افکار و نظریات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و معمول رکھے تاکہ ہم جہنم سے نجات پا جائیں. اللہ کی قسم ہمارا یہ نرم و نازک خوبصورت بدن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. ماچس کی تیلی جلا کر اگر ہم انگلی کے نیچے رکھ لیں تو اس کی حرارت ہماری انگلی برداشت نہیں کر سکتی. جے جائے کہ وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، ہم کس طرح برداشت کر سکیں گے؟ اور قبر جہاں پر سب نے عن قریب جانا ہے، نہ جانے کب کس کا وقت پورا ہو جائے. اور قبر اندھیری کوٹری ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، وحشت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائے، اور مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغ بنا دے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ پہلا گروہ ہے صحابہ کا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. میرے عزیز آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ جو دین اللہ کی توفیق سے میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور یہ دین اسلام جس کے اوپر آج ہم چل رہے ہیں الحمدللہ، اللہ اسی پر ہمیں چلتے رہنے کی تادم آخر توفیق عنایت فرمائے رکھے. یہ دین کس قدر محنتوں اور قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں. اپنی بیوی کو ساتھ لیا. ابن ہشام رحمہ اللہ اپنی سیرت میں نقل کرتے ہیں 10 ماہ کا بچہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو بچہ میرے سامنے ہے اس سے بھی چھوٹا، تو اپنے والد کی گود میں بیٹھا ہوا میرے خیال 2-2.5 سال کا بچہ ہوگا. اس سے بھی چھوٹا بچہ 10 ماہ کا. عبد الرحمن بن عوف اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو بٹھاتے ہیں، 10 ماہ کا بچہ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. لڑکی والوں کو پتہ چلا تو وہ آ گئے، انہوں نے راستہ روک لیا. تم نے جانا ہے تو اکیلے جاؤ، ہم اپنی لڑکی کو اپنے قبیلے کو شرمندہ نہیں کرنے دیں گے. تمہیں ہماری ایک عزت ہے، ہمارا ایک نام ہے معاشرے میں، ہم تمہیں اپنا نام مقام معاشرے میں خاک میں نہیں ملانے دیں گے. تم نے جانا ہے تم اکیلے جاؤ، ہماری لڑکی کو چھوڑ دو. انہوں نے لڑکی بٹھا لی. لڑکے والوں کو پتہ چلا، تھوڑا آگے گئے، وہ بھی آ گئے. اب کھینچا تانی شروع ہو گئی. یہاں سے لڑکی والوں نے 10 ماہ کے بچے کا ایک بازو پکڑا ہوا ہے، اور یہاں سے لڑکے والوں نے 10 ماہ کے. وہ کہتے ہیں بچہ ہم لیں گے، وہ کہتے ہیں بچہ ہم لیں گے، تمہیں نہیں لے کے جانے دیں گے. اسی کھینچا تانی میں اندازہ کیجئے 10 ماہ کے معصوم بچے کا بازو کندھے سے جدا ہو جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیدل سفر کر کے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے مدینہ طیبہ کی جانب، اور ان کی بیوی ان کی جدائی کے صدمے میں 1 سال روتی رہی، اللہ سے دعائیں مانگتی رہی. بالآخر ایک مرتبہ ان کے قریبی عزیز چچا یا ماموں آئے اور انہوں نے قبیلے کو غیرت دلائی کہ کچھ خیال کرو، ایک عورت کو تم نے اس کے شوہر سے جدا کیا ہوا ہے، وہ آزاد ہے، اگر اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم اس کا راستہ روکو، اسے بھی جانے دو. اس طرح قربانیاں پیش کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. ہجرتیں کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. مکہ مکرمہ اللہ اکبر جو اس وقت پوری دنیا کا سینٹر ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، مرجع خلائق ہے، دارالامن ہے، جس کی جانب ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اس مکہ مکرمہ کو بھی ایک وقت آیا صحابہ نے چھوڑ دی اللہ کے حکم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنا دین بچاتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں اور مکہ مکرمہ پر الوداعی نگاہیں ڈالتے ہوئے رو رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور فرما رہے ہیں یا مکہ انک لانت احب ارض اللہ الی. اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باشندگان، انہوں نے ہمارے لیے زمین تنگ کر دی.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے ہجرتیں کی، اللہ کو ان پر اتنا پیار آیا، اتنی محبت آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے ہجرتیں کی، اللہ نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی قرآن مقدس میں، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو مشن اور ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قربانی دینی پڑے وہ ہم نے دینی ہے۔ اسی لیے پھر انہوں نے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی، یعنی اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کیا اور اس کی مدد کی، تو اللہ رب العالمین نے بھی گواہی دی، اور اللہ کی گواہی کو کوئی مائی کا لال اتنی آسانی سے رد نہیں کر سکتا، نہ کسی میں جرت ہے۔ اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، انہوں نے ثبوت پیش کیا اپنے عمل کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا، یہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور دوسرا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ اللہ اکبر، مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی، ان کے لیے اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پریشان نہیں ہوئے کہ اب ہمیں باہر سے آنے والوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا، ٹھہرانا پڑے گا، بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے۔ نہیں، بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اللہ 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 اللہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لا چکے، بڑے بڑے چودھری اور سردار آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سواری کی مہار تھامنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کی خدمت کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوها فإنها مأمورة، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، اللہ نے اسے حکم دے دیا ہے، اس نے جہاں بیٹھنا ہے یہ بیٹھ جائے گی، اللہ رب العالمین نے اسے حکم دے چکا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی دعا گو ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ام ایوب بھی گھر میں دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہ مالی حالات اگرچہ کہ اتنے اچھے نہیں، لیکن اللہ تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اپنے حبیب کی خدمت کا شرف ہمیں عطا فرما دے۔ اونٹنی آتی ہے ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہے، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ آگے نکل جاتی ہے، پھر واپس پیچھے آتی ہے۔ کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا، بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ابو ایوب اور ان کی زوجہ کی دعائیں قبول فرمائی، اور اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ، اور باہر سے آنے والوں کی صحابہ نے کیسے خدمت کی، کیسے طعام کا اہتمام کیا، کھانے کھلانے کا اہتمام کیا، اپنے گھروں میں اپنے ساتھ انہیں ٹھہرانے کا اہتمام کیا۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھا کر فارغ ہوئے ہیں، چہرہ مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب کیا،
ایک شخص آیا کہنے لگا رسول اللہ انی مجہود، میں مجہود ہوں، معنی میں مجبور ہوں، مفلوق الحال ہوں، باہر سے آیا ہوا مسافر راہگیر ہوں، ٹھہرنے کے لیے مقام چاہیے، کھانے کے لیے طعام چاہیے۔ اب اسلام اس کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل تو اپنی ازواج مطہرات کی جانب ایک صحابی کو روانہ کیا، جاؤ میری فلاں زوجہ کے گھر پتہ کرو کھانے کے لیے کچھ ہے۔ وہ صحابی ایک کے بعد دوسری زوجہ، دوسری کے بعد تیسری، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات نے یہ کہا ما معنا الا الماء، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اس وقت گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں، سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضم ھذا ای من یضیف ھذا، کون ہے جو آج اس شخص کو اپنے گھر لے جائے، رات اپنے گھر ٹھہرائے اور اس کی خدمت کرے، اسے کھانا کھلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود بہت بڑے مہمان نواز ہیں، اللہ اکبر، لیکن آپ کے گھر میں اس وقت جب یہ واقعہ ہوا سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اعلان کیا۔ اب سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ سامنے صحابہ تھے، صحابہ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ صحابہ۔ فوراً ایک صحابی جن کا نام ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ یہ شرف مجھے بخش دیجیے، میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہوں اور اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گھر لے آئے، ام سلیم سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ ام سلیم نے کیا کہا اسے ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے جان لیجئے کہ یہ خاتون کون ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ بھی ہجرت کر کے آئی ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچی، شادی شدہ تھی، ان کے شوہر نے انہیں پیغام بھجوایا ام سلیم مدینہ سے مکہ واپس آ جاؤ، اور اگر آپ نہیں آتی تو میں مکہ سے مدینہ آ جاتا ہوں۔ ام سلیم جواب دیتی ہیں نہ میں مدینہ سے مکہ آنے والی ہوں، نہ تمہیں مکہ سے مدینہ آنے کی زحمت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انا مؤمن وانت کافر، میں مؤمن ہوں تو کافر ہے، میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، ہمارا رشتہ زوجیت برقرار نہیں رہا، ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم میں سے ایک مومن ہے اور دوسرا کافر ہے، مومن کافر لا الہ الا اللہ، رشتہ باقی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ اگر آنا ہے مکہ سے مدینہ تو اس حال میں آنا کہ اسلام قبول کرتے ہوئے آنا، اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو مجھ تک پہنچنے کا راستہ پالو گے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر میری طرف آنے کے تمام راستے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں، پھر میں اور تم کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ ایک سفر پر نکلا، سفر کے دوران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مدینہ طیبہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد شادی کر لیتی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے اس عظیم خاتون ام سلیم سے ایک بیٹا دیا۔ جب یہ سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے بیٹا بیمار تھا، چند روز بعد سفر سے لوٹے، شام کا وقت ہے، بیٹے کے متعلق دریافت کیا کہ ام سلیم بتلائیے ہمارا بیٹا کس حال پہ ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ وہ پہلے سے بہترین حالت پر ہے، حتیٰ کہ نماز مغرب ادا کی، حتیٰ کہ کھانا کھایا، حتیٰ کہ نماز عشاء ادا کی، حتیٰ کہ رات شباشی ہوئی، اہلیہ سے تخلیہ ہوا، اور جب صبح مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد نماز فجر کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگے تو ام سلیم نے آواز دی اور کہا ٹھہر جائیے، یہ بتلائیے کہ اگر ہم اپنے مہمانوں سے کوئی برتن وغیرہ یا کوئی سامان لے کر آئیں، استعمال کی چیز عاریتاً ادھار، اور جب وہ اپنے سامان کا مطالبہ کریں تو کیا ہمیں ان کا سامان واپس کر دینا چاہیے یا نہیں کر دینا چاہیے؟ ان کی امانت لوٹا دینی چاہیے یا نہیں لوٹا دینی چاہیے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ایک عظیم نمونہ ہے جو شوہر کے گھر پہنچتے ہی دروازے سے ابھی اس نے قدم اندر رکھا نہیں ہوتا گلے شکوے شروع کر دیتی ہیں. اور اس عظیم خاتون کو دیکھیے سبحان اللہ ساری رات اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی. اب صبح ہو چکی ہے, اب صبح ہو چکی ہے, فجر کی اذانیں ہو چکی ہیں اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تمہید باندھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے پڑوسیوں سے کوئی سامان لیں اور وہ اس کی واپسی کا ہم سے مطالبہ کریں تو ہمیں وہ واپس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, امانت لوٹانی چاہیے کہ نہیں لوٹانی چاہیے. جی ہاں بالکل ام سلیم بتلائیے تو صحیح کیا بات ہے, کس کی امانت لوٹانی ہے؟ کہنے لگی اللہ نے جو بیٹے کی صورت میں ہمیں امانت دی تھی اللہ نے وہ امانت واپس لے لی. آنکھوں میں آنسو امڈ آئے, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور کہنے لگے بیٹا فوت ہو گیا. کب فوت ہوا؟ کہتی ہیں کہ شام کو آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی فوت ہوا تھا. میں نے کہا آپ سفر سے آئے ہیں, تھکے ہوئے آئے ہیں, اب تو رات ہو چکی ہے, کوئی نہیں رات گزر جائے صبح میں آپ کو بتا دوں گی, کیونکہ رات کے اندھیرے میں کفن دفن کا بندوبست کرنا تھوڑا سا مشکل تو اس لیے میں نے دن کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا. غصہ آ گیا, اپنی بیوی پر غصہ آ گیا اور غصے کی حالت میں گھر سے نکلے. نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں اور آپ کی ابتدا میں ادا کی اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. رات کا واقعہ آپ کی خدمت میں کہہ سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ رات تخلیہ ہوا اہلیہ سے؟ جی ہاں رسول اللہ. فرمایا اللہ تمہاری اس ملاقات میں برکت فرمائے. بعد میں اللہ رب العالمین نے اس خاندان کو 9 بیٹے دیے اور 9 کے 9 اللہ کے قرآن کے حافظ تھے. ایک خاتون کا صبر اور ایمان اور اللہ سے تعلق اور اپنے شوہر کی خدمت کا جذبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابو طلحہ اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کر گھر آئے ہیں, اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں بتلائیے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ اب یہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لیس فی البیت الا قوت الصبیان, گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حیئ طعامکی واصبحی سراجکی ونومی صبیانکی, اپنا کھانا تیار کر لو, چراغ جلا دو, بیٹھک تیار کرو اور بچوں کو سلا دو. آج ہم دونوں میاں بیوی نے بھوکے سونا تھا, اب ہمارے بچے بھی بھوکے سوئیں گے. اللہ کے رسول کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اور ہمارے گھر ٹھہرے گا, رات ہمارے گھر بسر کرے گا. اور ہاں سنو, جب میں مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں یہ بھی آداب میں سے ہے, یہ بھی آداب میں سے ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھے اس کی عزت افزائی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کے ساتھ کھانے کے چند نوالے ہی صحیح, چند لقمے ہی صحیح. تو کہتے ہیں کہ میں بطور میزبان اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ تو جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے, لیکن تدبیر یہ کرتے ہیں کہ جب میں بیٹھ جاؤں تو آپ چراغ درست کرنے کے بہانے اس کی طرف بڑھیں گی اور اسے بجھا دیں گی اور میں ایسے ہی اندھیرے میں اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا کر اپنے منہ کی طرف بڑھاتا رہوں گا تاکہ مہمان مطمئن رہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ شریک طعام ہے, میزبان مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ کھانا تھوڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ہماری خیر ہم بعد میں پھر کبھی کھا لیں گے, صبح دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہمارے لیے کوئی بندوبست فرما دے گا. ابھی یہ جو کھانا ہے یہ اکیلا مہمان کھائے گا. فباتا طاویین علی فراشہما, میرے عزیز میرے محترم, جب یہ پیٹ خالی ہو بھوک ستا رہی ہو تو پھر نیند اڑ جاتی ہے.
نیند نہیں آتی. دونوں میاں بیوی نے اپنے اپنے بستروں پر کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزار دی، حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی اور فجر کی اذانیں گونجنے لگی. فجر کی اذانیں گونجنے لگی. وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے. دور سے دیکھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی مسجد نبوی کے دروازے پر کسی کے آنے کا انتظار فرما رہے ہیں، کسی کی آمد کے منتظر ہیں. ابو طلحہ کہتے ہیں یہ حقیقت مجھ پر اس وقت کھلی جب میں مسجد نبوی کے دروازے کے قریب پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں باہیں میرے لیے پھیلا دی اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا ابو طلحہ تم دونوں میاں بیوی نے جو ایمانی کردار رات کو پیش کیا ہے، اندھیرے میں، اندھیرا مخلوق ہے، اندھیرے کا خالق اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا تھا. تم نے اندھیرے میں دونوں میاں بیوی نے جو مہمان کی خدمت کی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اللہ رب العالمین تم دونوں کی اس ایمانی حرکت کو دیکھ کر ہنس دیا. ضحك الله تعالى الليلة من صنيعكما، تم دونوں نے جو کردار پیش کیا ہے اسے دیکھ کر اللہ رب العالمین کو ہنسی آ گئی اور اللہ رب العالمین خوش ہو گیا. وَلَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيكُمَ اللَّيْلَةَ الْقُرْآنَ، اور اللہ نے رات تم دونوں میاں بیوی کے بارے میں قرآن نازل کر دیا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. یہ انصار صحابہ باہر سے ہجرت کرنے کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں وہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے. اب یہ دو گروہ ہو گئے صحابہ کے، ایک مہاجر اور دوسرے انصار. تیسرا گروہ کون ہے؟ تیسرے ہم ہیں. تیسرا گروہ ہم ہیں. وَالَّذِينَ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم، اور جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی معاف فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے. وہ امیر معاویہ ہوں تب، ابو بکر صدیق ہوں تب، عمر فاروق ہوں تب، عثمان غنی ہو تب، علی حیدر کرار ہو تب، حسن حسین ہو، طلحہ زبیر ہو، سعد سعید ہو، کوئی بھی صحابی رسول ہو، بعد میں آنے والے اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں. ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے جا چکے ہیں، جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان قبول کیا. مومن اول، منفق اول، مجاہد اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو
میں محمد کا آرڈر ہے، میرا حکم ہے کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس میں بھی ان کی امامت کا اشارہ ہے۔ تمام صحابہ نے اس کے اوپر اتفاق کیا، کوئی اختلاف، افتراق، انتشار نہیں تھا۔ اہل بیت سے، آل رسول سے تمام صحابہ محبت کرتے تھے، اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین۔ رشتے لیے بھی ہیں، رشتے دیے بھی ہیں، رشتے داریاں تھی ان کے درمیان، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بعد میں آنے والوں نے بیان کی، فرقہ واریت اور مذہبی منافرت پھیلاتے ہوئے۔ تو کس قدر خوبصورت انداز ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اپنے لیے بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، بخشش اور مغفرت کے طالب ہیں۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے ایمان لانے میں سبقت لے جا چکے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ ایک اہم بات جو اللہ نے بیان کی، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں اپنے مؤمن مسلم بھائیوں کے لیے کدورت، نفرت، عداوت، دشمنی، حسد، بغض کبھی پیدا نہ ہونے دینا۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کینہ اور دشمنی نہ ڈالنا ایمانداروں کے لیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کو ہمارے ماتھے کا جومر بنائے، اور قرآن اور حدیث کو ہمارے سینے کی بہار بنائے، ہمارے دکھوں کا مداوا بنائے، اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کا علم حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شان صحابہ کا موضوع اپنے اندر وسعت لیے ہوئے ہے۔ اگر ہم اسے بیان کریں تو پورا سال بھی بیان کرتے رہیں تو سال بھر کے جمعۃ المبارک کے خطبات اس کے لیے قلیل ہیں، جس قدر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی شان میں قرآن مجید میں جا بجا صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اپنے بیان کرنے میں، سننے سنانے میں کامیاب رہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کا دل و جان سے ادب کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی، ان کا احترام عزت کرنے کی، توقیر تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ دین پر چلے ہیں اور جو ایمان انہوں نے پیش کیا ہے ایسا ہی ایمان اللہ رب العالمین ہم سب کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ والہ وبعد۔ اللہ اکبر۔ میٹرک کا رزلٹ آیا، 2 بچے جن کے نمبر اچھے نہیں آئے، فیل ہو گئے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ حرام ہے۔ اسلام میں خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بتلائیے، اور اپنے بچوں کو اسی لیے ہم کہتے ہیں فلموں ڈراموں سے دور رکھیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہاں پر دکھائی جاتی ہیں، وہ تو جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک ڈرامے میں مر گیا، دوسرے میں پھر زندہ ہو کے آ رہا ہوتا ہے، ایک فلم میں مر گیا، ایک اسٹوری میں دوسری میں پھر زندہ ہو کے آ جاتا ہے، جھوٹ ہے۔ اسے بتاؤ بیٹا تم حقیقی زندگی میں ہو، ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا۔ بیٹے کو سینے سے لگاؤ، بچے کو پیار کرو، فیل ہو گئے کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے محنت کی ماشاءاللہ،
1 2 4 پیپروں میں رہ گئے، نمبر اچھے نہیں آئے، کوئی بات نہیں، دوبارہ امتحان دے لینا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کا ساتھ دیجئے، نہ کہیے کہ جی تمہارا A گریڈ نہیں آیا، B کیوں آیا، C کیوں آیا، ان کو طعنے مارنا اور ان کو ان کے لیے جینا دوبھر کر دینا۔ ان کو بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا کر خودکشی کی تو جہنم میں اسے یہی سزا دی جائے گی، اسے پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا، پھر وہ اپنے آپ کو نیچے پھینکے گا، پھر اس کے بعد پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا، پھر نیچے پھینکے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرے گا۔ اور جس کسی نے اپنے آپ کو لوہے کے آلے سے قتل کیا، لوہے کے آلے سے قتل کیا، یا اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لٹک گیا، جھول گیا، تو اسے جہنم میں بھی اسی انداز سے سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ یہ حرام ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو حدیثیں پڑھائیے۔ اصل علم، حقیقی علم قرآن ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یہ میٹرک، FA BA MA MSc BSc یہ ڈگریاں دنیا کمانے کے ہنر ہیں۔ لا الہ الا اللہ، دنیا کمانے کے ہنر ہیں، وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو دنیا ملے گی، جتنی چاہے گا اتنی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اصل علم، حقیقی علم وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اسے پڑھیے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو پڑھائیے، اپنی خواتین کو پڑھائیے، تاکہ جس طرح دنیا میں ہم ساتھ ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں بھی ساتھ ہوں۔ یہ رسم دنیا ہے، کوئی پاس ہو جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے، کسی کے نمبر اچھے آتے ہیں، کسی کے کم آتے ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ ہے، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائیے۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیز، ابھی ہم نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، ہمیں چاہیے کہ نماز میں 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ احادیث تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک حدیث سناؤں گا انشاءاللہ فضیلت کے تعلق سے، اور دوسری سناؤں گا وعید کے تعلق سے۔ فضیلت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سد فرجۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ، جس نے صف کا خلا دور کیا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دائیں بائیں جو آپ کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، بے شک آپ اسے نہیں جانتے، آپ کی برادری کا نہیں ہے، آپ کے خاندان کا نہیں ہے، آپ اسے نہیں جانتے، اجنبی ہے کوئی، لیکن ہے تو آپ کا مسلمان بھائی، اور مسجد میں جو آپ کو بلایا جاتا ہے آپ سب کو متحد متفق کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، کہ اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے خاندان اور برادریاں اور کنبے، قبیلے اور ذاتیں مسجد سے باہر چھوڑ کے آیا کرو۔ مسجد میں آئے ہو تم سب اللہ کے بندے ہو، سب مسلمان مومن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے۔ تو آپ نے جو دائیں اور بائیں آپ کا ساتھی مسلمان بھائی نمازی کھڑا ہے، اس کے قدم کے ساتھ اپنا پورا قدم ملانا ہے، پورا قدم ملانا ہے، پورا قدم، پیچھے سے ایڑی خاص طور پر ملانی ہے۔ یہ جو اوبری کی ہڈی ہوتی ہے نا ایک سائڈ پر، جس کو اینکل کہتے ہیں، یہ ٹخنا، یہ ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، اور اگر ملا ہوا نہ ہو تو کم از کم اس کے برابر ہو۔ آگے سے جو چیچی انگلی ہم ملا لیتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جاتے ہیں جوتا لینے کے لیے، چپل لینے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ 6 نمبر 7 نمبر 8 9 10 11 12 نمبر بھی کسی کا ہوتا ہے، کسی کا پاؤں 7 ہے، کسی کا 8 ہے، کسی کا 10 ہے، کسی کا 12 ہے۔ تو آگے سے چھوٹا بڑا ہے، لیکن پیچھے سے سب کا قدم برابر ہے۔ جب آپ ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملائیں گے اور پیچھے سے ایڑی ملائیں گے، آگے سے تھوڑا بہت رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صفیں درست کروایا کرتے تھے۔ ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملتا، کندھا کندھے کے ساتھ ملا ہوتا، اور گردن گردن کے برابر آ جاتی۔ اب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے، 5 بیٹے دیے، گھر جائیے تجربہ کیجئے، تینوں بیٹوں کو کھڑا کر لیجئے، پہلے انہیں کہیے کہ آگے سے چھوٹی انگلی کے ساتھ ملائیں، پھر پیچھے سے آپ دیکھیے، آپ دیکھیں گے کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے،
लेकिन दूसरे नंबर पे आप तजुर्बा कीजिए, उन्हें कहीं पीछे से अपना पूरी एड़ी के साथ मिलाओ, टखना टखने के साथ मिलाओ, टखना टखने के बराबर हो, फिर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधी, ऐसे दीवार की मानी वो सब बिल्कुल सीधी आपको नजर आएगी। ये अंदाज है। तो फजीलत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में महल बनाए जो सबका खला दूर करे। और वईद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम ये है कि जो सफ़े दुरुस्त नहीं करते और सफ़ के दरमियान खला छोड़ देते हैं, वहाँ पर शैतान सियाह बकरी के बच्चे की मानिंद आ जाता है और नमाज में खलल डालता है। तो क्या ख्याल है, नमाज में दुश्मन के लिए जगह खाली छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? दुश्मन है, वो क्यों हमारे बराबर आकर खड़ा हो? मोर्चा खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप मोर्चा खाली छोड़ेंगे तो वो दुश्मन हमला करेगा। तो पूरा पाँव के साथ मिलाना है, पीछे से एड़ी के साथ मिली हुई हो, टखना टखने के साथ और कंधा कंधे के साथ मिला हुआ हो, मिलकर खड़े होना है। जितना आपका जिस्म है इतने आप में अपने पाँव खोलने हैं, ना ज्यादा ना कम। और अगर दाएं बाएं कोई साथी ऐसा है जो इस सुन्नत के ऊपर अमल नहीं करता, तो आपने थोड़ा सा वक्त निकाल के अल्लाह की रजा के लिए कोशिश करनी है, उसे तबलीग करने की, उसे ये मसले बताने की, शायद कि वो आपकी दावत और तबलीग पर अमल करे और सुन्नत को इख्तियार करे और ये आपके लिए भी सदक़ा जारिया हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब से राज़ी हो और हम सब का हामी और नासिर हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। صراط الذين
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم